نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد وإذا قیل له اتق اللہ أخذته العزة بالإثم فحسبه جہنم ولبئس المہاد صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، قرآن حکیم کا جو بنیادی موضوع ہے وہ انسان اور اس کا معاشرہ ہے۔ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ وہ ان مسائل کا تجزیہ بھی کرتا ہے اور ان مسائل کے حوالے سے رہنمائی بھی دیتا ہے، اور اس رہنمائی پر باقاعدہ ہمیں ایک لاہ عمل اور طریقہ کار بھی دیتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن حکیم انسانوں کے اندر جو موجود منفی جذبات ہیں، منفی خیالات ہیں، ان کا جو منفی طریقہ زندگی ہے اس کو بھی واضح کرتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، اخلاق تباہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کے جواب میں وہ ان اصولوں کو واضح کرتا ہے جن کے ذریعے انسان اور اس کا معاشرہ مجموعی طور پر ترقی کرے۔ تو دین میں ترقی کا تصور ایک بہت جامع حوالہ رکھتا ہے۔ وہ ترقی فرد سے شروع ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اس انسان کو اس اعلیٰ درجے پر تربیت یافتہ بنایا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں ایک عادل اور ایک صالح اجتماعیت پیدا کرے اور اپنی اس ترقی کے دائرے کو کل انسانیت تک پھیلائے۔ دین کی ترقی کا تصور اس دنیا سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس دنیا کے بعد کے جہان تک وہ پھیلتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم انسانی زندگی کے دونوں مراحل کا ذکر کرتا ہے، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، اور ان دونوں زندگیوں کی ترقی وہ دین کا بنیادی مطلوب ہے، اور ان دونوں ترقیوں میں وہ کسی بھی طور پر تضاد کا قائل نہیں۔ دنیا میں مذاہب کے حوالے سے دو طرح کی سوچیں پائی جاتی ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ مذہب کا دنیا کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں، وہ دنیا کے موضوعات پہ کوئی بات نہیں کرتا، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کی بے وقتی کی بات کرتا ہے، اس کی نفی کی بات کرتا ہے، اور اس کا سارا تصور اس جہان سے اگلی زندگی پر مرکوز ہے۔ ایک تصور مذاہب کا یہ ہے۔ دوسرا تصور اس حوالے سے پایا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک فرد اپنی ترقی میں
کسی اصول اور کسی ضابطے کو ملحوظ نہ رکھے، چاہے اس کو اپنے ذاتی ترقی کے لیے کسی کا خون کرنا پڑے، کسی کے گردن پہ پاؤں رکھنا پڑے، تو اس سے کسی بھی صورت میں دریغ نہ کرے۔ یہی دو ترقی کے تصورات دنیا میں موجود ہیں، اور یہ دو دعوتیں چل رہی ہیں۔ ایک دعوت یہ چل رہی ہے کہ دنیا میں انسان کا کوئی مقام نہیں ہے، اور یہاں اس کو کسمہ پرسی کی زندگی بسر کرنی ہے، اور اس کی ساری زندگی یہاں پر تعبیت کی رہنی چاہیے، پستی کی رہنی چاہیے، زوال کی رہنی چاہیے، کیونکہ اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ بعد کی زندگی کے لیے سوچے۔ اور دوسری دعوت بھی چل رہی ہے کہ جس میں فرد کی ترقی کی بات ہو رہی ہے، اور اس فرد کی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے کسی اصول، کسی ضابطے کی ضرورت نہیں۔ جیسے تیسے بھی انسان اپنے ذاتی مفاد کو پورا کر سکتا ہے، تو اس کو ذاتی ترقی کے عنوان سے چاہے اخلاقیات برباد کرنی پڑیں، لوٹ مار کرنی پڑے، کوئی بھی حربہ اختیار کرنا پڑے، وہ اختیار کرے اور اپنی ترقی حاصل کرے۔ قرآن حکیم ان تمام رویوں پر بات کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے ایک جماعت کا تعارف کرایا، ایک سوچ کا تعارف کرایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں کی ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ اپنی گفتگو دنیا کے معاملات میں بہت ہی لچھے دار کرتی ہے، اس میں بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، اس میں حد درجہ مبالغہ ہوتا ہے، جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے دعووں کا ایک بہت بڑا پلندہ رکھا جاتا ہے، جو بھی ممکنہ لوگوں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے ان کو کہنا پڑے، وہ کہنے سے گریز نہیں کرتے۔ ان کی باتیں سنی جائیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم ملک کو اس طرح ترقی دیں گے، ہم ملک کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں گے، ہم اس ملک کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، ہم یہاں پر پورے ملک کے اندر صنعتوں کا جال بچھا دیں گے، ہم ترقی کو گاؤں اور دیہات تک پہنچا دیں گے، ہم معاشرے سے غربت مٹا کر ہر آدمی کو روزگار دلا دیں گے۔ جو بھی ان کے ذہن میں کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے جو تعبیر آ سکتی ہے، جو الفاظ مل سکتے ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ ان کے آپ منشور پڑھیں جس کی بنیاد پر وہ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، تو ان کے منشور پڑھ کر اور ان کی باتیں سن کر ایک سادہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس منشور کے ذریعے، ان باتوں کے ذریعے اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ بڑی عمدہ لگتی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، اور اپنی باتوں پر لوگوں کو مزید اعتماد دلانے کے لیے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، بڑی بڑی قسمیں بھی کھائیں گے، اللہ کو گواہ بنائیں گے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ گواہ ہے، ہم تمہاری فلاح و بہبود کے لیے، تمہاری ترقی کے لیے، ملک کو اوپر لے جانے کے لیے ہم سے جو کچھ بن پڑا ہم کریں گے۔ یہ گویا کہ ایک نمونہ ہے جس کو قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے، اور یہ پورا نمونہ اس وقت آپ کے پاکستانی معاشرے پر صادق آتا ہے۔
آپ کی جو بھی سیاسی قیادت ہے، جو مختلف سیاسی جماعتوں کے عنوان سے پائی جاتی ہے، آپ کا جو بھی حکمران طبقہ ہے، اس کا یہی طرز عمل ہے کہ اس کی آپ گفتگو سنیں، ان کے منشور پڑھیں، ان کی معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ وعدوں کی پوری فہرست اس کا جائزہ لیں۔ وہ یہی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے جو کچھ ان کی زبان پہ آ سکتا ہے، ان کے خیالات میں آ سکتا ہے، انہوں نے اپنی باقاعدہ اس مقصد کے لیے ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں جو ہر روز ایک نیا جھوٹ گھڑتی ہیں، لوگوں کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ بڑے بلند بانگ دعوے کرتی ہیں۔ اور اخلاقی حالت کیا ہے؟ وہو الد الخصام، ان کے اندر اخلاقی حالت اتنی گری ہوئی ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، گروہی مفاد کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے ان کی زبانوں سے اپنے مخالفین کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ سکتے ہیں، جو کچھ کردار کشی کے لیے ان کے ذہنوں کے اندر جو بھی تصورات آ سکتے ہیں، وہ ان تمام کو بروئے کار لاتے ہیں، بد زبانی کی حد کر دیتے ہیں، ایسی ایسی گفتگو کریں گے کہ جس میں ایک انسان ان چیزوں کو بسا اوقات سوچ بھی نہیں سکتا جو ان کی زبانوں اور ان کے منصوبوں سے سامنے آتی ہیں۔ اسی کردار کو قرآن حکیم نے ایک اور جگہ پر کہ جو سوسائٹی کا فاسد گروہ ہوتا ہے، جو قیادت پر فائز ہوتا ہے یا قیادت حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، جو سوسائٹی کی زمام کار سنبھالے ہوئے ہوتا ہے یا اس کو لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو جب وہ ذاتی گروہی مفاد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی اعلیٰ انسانی نظریہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو کسی بھی جگہ جواب دہ نہیں سمجھتا، وہ جواب دہی کے تصور کو اپنی انا کے خلاف سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس معاشرے کا فاسد اخلاق کا پورا نمونہ ہوتا ہے، جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ حلاف، بکثرت قسمیں کھانے والا، بات بات پہ لوگوں کو یقین دہانی کرانے کے لیے وہ ہر جھوٹی قسم کھاتا ہے، مبالغے کی حد تک، لیکن حقیقت میں اخلاقی حوالے سے بہت گرا ہوا ہوتا ہے۔ طعن و تشنیع اس کی زندگی کا سب سے بڑا محرک ہوتا ہے۔ تو سوسائٹی کے اندر یہ اقتدار پرستی کی وجہ سے اور سرمایہ پرستی کی وجہ سے حد درجہ بد اخلاق ہوتی ہے، اور اسی بد اخلاقی پر ہی اپنی ساری سیاست، اپنی ساری حکمت عملی بناتا ہے۔ اب ایسا گروہ جو سوسائٹی میں جھوٹ بولتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، اور گفتگو کے لیے اس کے ہاں کوئی حد بندی نہیں ہے، جس کے ہاں اخلاق کا کوئی حوالہ نہیں ہے، ایسا گروہ جب اقتدار پر آتا ہے تو قرآن اس کا بھی نقشہ کھینچتا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ جب ایسے گروہ کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ زمین میں تباہی مچا دیتا ہے، ملکی وسائل کو اونے پونے داموں پر بیچ دیتا ہے، وہ سوسائٹی کے تمام معدنی وسائل، زرعی وسائل، جو بھی اس کے اندر تکنیکی وسائل ہوں، سب کو ضائع کر دیتا ہے۔
اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کو اور اس کے وسائل کو بیچ دوں، اور اس کے بدلے میں اپنے گروہی، اپنے خاندانی اقتدار کو مضبوط کروں۔ اس کے ذریعے وہ اپنے بڑے بڑے امپائر کھڑے کرتا ہے، فساد مچاتا ہے، لیفسد فیہا، بدامنی پیدا کرتا ہے، گروہیتیں پیدا کرتا ہے، فرقے پیدا کرتا ہے، نسلوں کو لڑاتا ہے، ان کے درمیان اختلافات کو ہوا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ معاشرہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا رہے، کیونکہ اگر معاشرے میں وحدت ہوگی تو پھر معاشرہ اپنی ترقی کے لیے سوچے گا، وہ سوچے گا کہ ہمیں کون تباہ کر رہا ہے، ہم پر حکومت کرنے والا ہمارے وسائل کو ہمارے حق میں استعمال کر رہا ہے یا اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر افراتفری پیدا کر دو، گروہ پیدا کر دو، پارٹیاں پیدا کر دو، نسلوں کے آپس میں لڑائیاں پیدا کر دو، ایک نسل دوسری نسل کو مجرم سمجھے، ایک طبقہ دوسرے طبقے پہ چڑھ دوڑے، ایک قوم کی دوسری قوم کے ساتھ فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے، ایک مذہب ایک مسلک کے ماننے والے دوسرے مذہب اور مسلک پہ چڑھ دوڑے۔ تو یہ بنیادی طور پر ان کا منشور ہوتا ہے، لیفسد فیہا، فساد پیدا کرنا۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن نے فرعون کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ انہ کان من المفسدین۔ اس کا فساد کیا تھا کہ اس نے سوسائٹی کی وحدت کو پارا پارا کر دیا اور گروہ پیدا کر دیے، ان گروہوں کے آپس میں لڑائی پیدا کرا دی اور ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دی۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو نیچا دکھاتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے پر آتا ہے، معاشرے کو لڑا دیا جاتا ہے۔ تو وہ معاشرہ سوسائٹی کے اندر اپنے دشمن اندر سے ہی ایک دوسرے کو سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک غریب دوسرے غریب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، ایک کمزور دوسرے کمزور کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور اس کے ذریعے ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم واضح کرتا ہے کہ ایسا گروہ جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کا کام سوسائٹی کے اندر بد امنی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس بد امنی کو باقاعدہ سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر سرپرستی مہیا کی جاتی ہے تاکہ وہ سوسائٹی اپنے مسائل میں الجھی رہے، اپنی زندگی بچانے میں لگی رہے، اپنے تحفظ کے لیے دعائیاں دیتی رہے، خوف زدہ حالت میں رہے، اور اس خوف زدگی کی وجہ سے وہ اس نظام کے اعلی کار کے طور پہ کام کرے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ایسا گروہ اقتدار میں آنے کے بعد اپنے ملک کے تمام وسائل ضائع کر دیتا ہے۔ جو بھی اس ملک کے وسائل ہوتے ہیں ان وسائل کو وہ گروی رکھ دیتا ہے، اور خاص طور پر انسان کی ضروریات کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ زراعت ہے، وہ زرعی وسائل کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی گویا کہ ان وسائل سے اپنا فائدہ اٹھانے کی بجائے، اس کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی بجائے، ان وسائل کے ہوتے ہوئے سب سے زیادہ محتاج ہو جاتا ہے۔ جیسے آج آپ کے ملک کا جو کاشتکار طبقہ ہے، کسان طبقہ ہے، حاری طبقہ ہے، وہ سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اس کی جو زرعی حالت ہے، اس کی جو زمین کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے، وہ تباہ کر دی گئی مختلف قرضوں کے نام پر۔ وہ بیج قرض پہ لے گا، وہ اس کے اندر اس کی بڑھوتری کے لیے کھاد قرض پر لے گا، اس کو پانی کا ٹیکس دینا پڑے گا، بے شمار اس پر بوجھ لا دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی زراعت تباہ ہو گئی۔ یہ وہ زراعت تھی جس سے پوری دنیا، پورے خطے کے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، اور آج یہ زرعی ملک اپنی بنیادی ضروریات کے لیے گندم درآمد کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی ضروریات زندگی
وہ باہر سے آ رہی ہیں، کیونکہ اپنی زراعت تباہ کر دی گئی۔ یہلک الحرث، پوری کی پوری زرعی نظام کو تباہ کر دیا گیا۔ تو جب بھی معاشرے کے اندر ظلم کا نظام قائم ہوتا ہے اور استحصال کرنے والا طبقہ آتا ہے تو اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ملک کو زیادہ سے زیادہ مفلوج کرو، مقروض کرو اور اس کے وسائل دوسروں کے ہاتھ گروی رکھو۔ اسی طرح وہ طبقہ النسل ویہلک الحرث والنسل، نسلیں تباہ کر دیتا، اس طور پر کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں، ان کی تعلیم کی جو نوعیت ہے وہ بھی قومی بنیادوں پر نہیں ہوتی، اعلی کار ذہن پیدا کیے جاتے ہیں، بہت کم درجے کی، گھٹیا درجے کی تعلیم ان کو دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر قومی شعور نہیں پیدا ہوتا، ان کی سوچ کے اندر کوئی اٹھان نہیں پیدا ہوتی، وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی زندگی کی روزگار کی سوچ کے ساتھ معاشرے میں آتا ہے، اس کے پاس نہ کوئی مہارت ہوتی ہے اور اس کی صلاحیتیں منجمد ہو کے رہ جاتی ہیں، نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طبقے کا ہو گیا کہ قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا کہ جب سوسائٹی کے اندر فسادی طبقہ معاشرے پر حکمران ہو جائے تو پھر اس سوسائٹی کا کوئی بھی شعبہ محفوظ نہیں رہتا، تمام شعبے تباہ ہو جاتے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ کو تو فساد ناپسند ہے، وہ تو فساد کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس طبقے کی حالت یہ ہے کہ یہ حد درجہ انا پرست ہوتا ہے، یہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو کوئی خیر خواہی کی بات بھی کہی جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اسے کہا جاتا ہے کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ انسانیت پہ رحم کرو، ان وسائل کو برباد مت کرو، کوئی انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سوچو، تو انا کا شکار ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ان کے اندر ظلم اور زیادہ فساد اور زیادہ بڑھ چڑھ کر ان کی پالیسیاں کام کرنے لگ جاتی ہیں، وہ اپنے اس پورے نظام کو، اس کے اداروں کو مزید تباہی پر گامزن کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن حکیم نے ایک نقشہ کھینچا ہے تباہ حال معاشرے کا، یہ وہی معاشرہ ہے جس معاشرے سے آج ہم بھی گزر رہے ہیں۔ جو نمونہ اس وقت ہماری سوسائٹی کا موجود ہے وہ قرآن حکیم کی انہی آیات کی عکاسی کرتا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر اس جماعت کی ضرورت ہوتی ہے جس کو قرآن نے اس کا بھی تعارف کرایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ایسی جماعت جو اپنی ذات سے بالاتر ہو جائے، اپنی انا سے بالاتر ہو جائے، اپنے مفادات سے اٹھ جائے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گویا اپنا اللہ سے سودا کر لے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بحق انسانیت کام کرنا، اجتماعی مفاد کے لیے کام کرنا، معاشرے کی وسائل کو ترقی دینے کے لیے کام کرنا، طبقاتی امتیاز کو ختم کر کے معاشرے کے اندر مساوات پیدا کرنا، انسانی نسل کی حفاظت کرنا، اس کو تعلیم و ترقی دینا، اس کے اخلاق کی بلندی کے لیے جد و جہد کرنا، سوسائٹی کے جو وسائل ہیں ان کو ترقی دینا، اس کی زراعت کی حفاظت کرنا، اس کی معدنیات کی حفاظت کرنا، ان کو اس قوم کے مفاد کے لیے استعمال کرنا، کیونکہ وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کے جد و جہد کر رہی ہے، اس کی اپنی کوئی انا نہیں ہے، اس کے اپنے گروہی مفادات نہیں ہیں۔
یہ وہ جماعت ہے جو معاشرے کے اندر اس جماعت کے مقابلے پر پیدا کرنا مقصد، جو فاسد جماعت ہے جس کا قرآن نے پہلے ذکر کیا کہ جو سوسائٹی کے وسائل کو تباہ کر رہی ہے، معاشرے کو بدحال بنا رہی ہے، لوگوں کو جاہل بنا رہی ہے، ان کا شعور چھین رہی ہے، ان کے درمیان جھگڑے اور فساد پیدا کر رہی ہے، ان کی وحدت کو پارا پارا کر رہی ہے، ان میں لڑائیاں پیدا کر رہی ہے، بد امنی پیدا کر رہی ہے، تشدد کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے، اس جماعت کے، اس معاشرے کے، اس نظام کے مقابلے پر ایک ایسی جماعت قرآن چاہتا ہے کہ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ جو اللہ کے ساتھ اپنا ایک سودا طے کر لے کہ ہمیں تیری رضا چاہیے، اب اس کے لیے ہم نے اس دنیا کے اندر انسانی فلاح کا ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے انسانی معاشرہ معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، تعلیمی طور پر، اخلاقی طور پہ ترقی کرے۔ یہ جماعت پیدا کرنا بنیادی طور پر قرآن کا منشا ہے، اور اس قرآن حکیم نے وہ جماعت پیدا کی۔ محض یہ قرآن نے ایک تخیل یا ایک تصور یا محض ایک نظریہ نہیں دیا، بلکہ عملاً یہ جماعت معاشرے میں پیدا کی، اور وہ جماعت صحابہ ہے۔ اس جماعت صحابہ نے اپنی ذات سے بلند ہو کر انسانی سوسائٹی کی فلاح کا عظیم الشان نظام قائم کیا۔ اس نے اپنے ذات کے لیے وسائل جمع نہیں کیے، اس نے اپنے گروہی مفادات کی سوچ اختیار نہیں کی، وہ دنیا میں جہاں پر بھی گئے وہاں کے وسائل وہاں کے عوام کے لیے خرچ کیے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، ان کو تعلیم دی، ان کے اخلاق بلند کیے، ان کو سوسائٹی کا ایک مفید شہری بنایا۔ وہاں کے وسائل لوٹنے کی بجائے ان وسائل کو ترقی دی۔ تو قرآن نے نمونے کی جماعت کا بھی تعارف کرا دیا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنی ذات سے بالاتر کر چکی ہے، جس نے اپنا سودا اللہ کے ساتھ کر لیا کہ ہمارے مال، ہماری جانیں وہ ہم نے اللہ کے حوالے کر دی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہوں نے اللہ سے سودا کر لیا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جو کردار ادا کرنا ہے وہ اپنے گروہی ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ہم نے اس کردار کو ادا کرنا۔ تو قرآن حکیم کی اس جماعت کو آج کے دور کے اندر پیدا کرنا یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ اگر آپ نے اس معاشرے کو فساد سے نکالنا ہے، جبر سے نکالنا ہے، طبقاتیت سے نکالنا ہے، گروہیت سے نکالنا ہے، تشدد سے نکالنا ہے، دہشت گردی سے نکالنا ہے، تو پھر ایک ایسی جماعت پیدا کی جائے، ایسے اخلاق پیدا کیے جائیں، ان اخلاق پر ایک منظم قوت پیدا کی جائے، اور اس منظم قوت کے ذریعے اس فسادی جماعت سے وہ اقتدار لیا جائے، وہ اختیار لیا جائے، وہ وسائل لیے جائیں، ان کی طاقت لی جائے، اور پھر اس کے بعد اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی دیے گئے وسائل سے استفادہ کرنے کا بغیر کسی تفریق کے ان کو موقع دیا جائے۔ تو قرآن حکیم محض واعظ و نصیحت تک نہیں ہے، قرآن حکیم ان اخلاق پر باقاعدہ جد و جہد کی دعوت دیتا ہے، اس پر ہماری ذمہ داری ہم پر مقرر کرتا ہے کہ ہمیں ان اخلاق کو پیدا کر کے اور اس طرح کے اخلاق پر اپنے آپ کو منظم کرنا، اور اس جماعت اور اس گروہ کے خلاف جو معاشرے کے فساد پر تلی ہوئی ہے، اس کو تباہ کر رہی ہے، ان کی نسلوں کو تباہ کر رہی ہے، ان کے وسائل کو تباہ کر رہی ہے، ان سے وہ اختیار لیا جائے، اور وہ اختیار ان کو دیا جائے کہ جو اس سوسائٹی کے اندر کل انسانی مفاد کے لیے جدوجہد کرے، انسانی وسائل کو انسانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے استعمال کرے، جو قدرت کے دیے گئے وسائل کو انسانی فلاح کے لیے استعمال کرے۔ تو
تو یہ جماعت پیدا کرنا اور اس جماعت کے لیے مطلوبہ اخلاق، یہ در حقیقت آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اخلاق کو پیدا کریں جو اپنی ذات کے مفاد سے بالاتر ہوں، اپنی جو سوچ ہے مفاد پرستی کی اس کو ایک طرف رکھ کے، اس کو قربان کر کے، اپنے ذہنوں کو، اپنی قلوب کو، اپنی افعال کو، اپنے کردار کو ان اجتماعی اصولوں پر جو رضا الہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں ان پر استوار کریں۔ تو یہی در حقیقت قرآن حکیم ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہ پہچان پیدا کریں کہ فسادی اخلاق کیا ہوتے ہیں، تباہی والے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور وہ اخلاق جو سوسائٹی کو ترقی دیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اس شعور کے ساتھ ہمیں اس معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنے اخلاق کو زیادہ سے زیادہ اجتماعی طور پر ان کو ترقی دینی ہے، اور رضا الہی کے جذبے سے ہم نے کل انسانی معاشرے کی فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی مطلوبہ تقاضے ہیں ان کی تعلیم و تربیت حاصل کرنی ہے، اور اسی مشن پہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے تاکہ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اس کے نتیجے میں اس دنیا کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی رضا جن شکلوں میں ہمارے سامنے بیان کی ہے ان نعمتوں کی صورت میں، اس جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔